نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. السلام علیکم. موضوع ہے آج کا شہادت جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی شان عظیم کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے. جناب حضرت عمر فاروق کی کیا اہمیت و خاصیت اور کیا ان کا معاملات تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ کتنے معتبر اور مؤثر تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ رب العزت سے یہ دعا کر کے لیا کہ اے میرے مولا، اے میرے رب عظیم، عمر کے ذریعے تو اسلام کو عزت دے. یعنی کہ عمر وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ رب العزت سے دعائیں کر کے لیا. تو اب جو فوکس ہے وہ شہادت عمر فاروق ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے شیر کی اور اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دینے والے، اور اسلام کی فتوحات میں آپ نے کس طرح جو ہے نا وہ مارکہ آرائیاں کی، اور کس طرح آپ کی پلاننگ سے اسلام جو ہے وہ فتوحات کے ایک سلسلے طے کرتا چلا گیا. تو اس میں جو ہے 26 ذوالحج کو بعض علماء اس پہ اتفاق ہے کہ 26 ذوالحج کی صبح آپ کی شہادت ہوئی، اور بعض کا ہے کہ 1 محرم، لیکن زیادہ جو ہے وہ اس پہ اتفاق کرتے ہیں، اس پہ ایگری ہیں کہ 26 ذوالحج کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. تو اس میں یہ تھا کہ ایک ابو لولو تھا ایرانی. اس کی تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ اس کو بتا دوں کہ یہ جو ایرانی تھے یہ بڑے جناب پروٹوکول والے، بڑے شاہ و حشمت والے، بڑے ان کے جناب معاملات تھے، بڑی یہ پاور تھی اور سپر پاور تھی اس وقت. تو ان کی ظہور اسلام کے بعد جب ان کی طاقت، ان کے معاملات، ان کے سسٹم، ان کی جو سلطنت یا ان کے جو معاملات بنائے ہوئے تھے انہوں نے اپنے، وہ بکھر گیا، وہ ختم ہو گیا. تو اسلام کی فتوحات کے سلسلے چلتے رہے. ان کو اس سے بڑا تکلیف تھی. کہیں یہ جو اسلام کا جو سلسلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور جو بڑے ہی اہم ہیں حضرت عمر فاروق، کہیں یہ ان کو نعوذ باللہ ہم ختم کر دیں، قتل کر دیں، تو ہم دوبارہ جو ہے ایران کی جو سلطنت کو، ایران کے سسٹم کو دوبارہ اسٹیبلش کریں. تو انہی کا تھا یہ بندہ مجوسی ابو لولو. تو یہ ایک جنگ تھی، نہامن کی جنگ. اس میں یہ قیدی اس کو پکڑا گیا تھا، اس میں پکڑ کے لائے تھے اور حضرت عمر فاروق کے سامنے اس کو پیش کیا گیا. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے. اس کا سر قلم کرنے سے پہلے اس نے عرض کی کہ عمر فاروق، اگر گزارش ہے، میری گزارش ہے کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں. اور میرا سے پانی پلائیں. پانی دیا گیا، پانی اس نے گھونٹ پیا اور باقی رکھا، اور اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل نہ کر دیا جائے، تو مجھ سے وعدہ کریں، مجھے اس چیز کی ضمانت دیں کہ جب تک یہ میں پانی نہ پیوں تو مجھے جو ہے نا وہ قتل نہ کیا جائے، میرا سر نہ قلم کر دیا جائے. تو عمر فاروق نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ایزیلی آسانی سے پانی پیو، تب تک آپ پہ تلوار نہیں چلائی جائے گی، تب تک جو ہے تمہارا سر قلم نہیں کر دیا جائے گا. اس نے پانی جو ہے وہ زمین پہ گرا دیا اور پھر کہا کہ آپ کا مجھ سے وعدہ ہے، آپ ضامن ہیں اس چیز کے کہ جب تک یہ میں پانی نہ پیوں تب تک. پانی اب زمین میں گر گیا، اب یہ میں پی نہیں سکتا، اب آپ مجھے وعدے کے مطابق آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، مجھے ختم نہیں کر سکتے. تو اس طرح وہ دیکھیں وہ کس طرح شاطر دماغ اور چالاک تھا، کتنا وہ سائنسدان بنا ہوا تھا کہ اس نے اس طرح چالاکی کر کے اپنی جان بچائی. کیونکہ وعدہ ہو چکا تھا، وعدہ خلاف ہو تو فاروق نے نہ کی. اس طرح اس کو وقت مل گیا، ٹائم مل گیا. تو اس نے پھر کیا کہا، اس کو وہ رہا قیدی کسی کے پاس ادھر. تب جو ہے اس نے اپنی تیاری کی اور خنجر
جو ہے اس نے ایک بنایا، 2 دھاری خنجر اس نے تیار کیا اور اس کو زہر میں بجھا لیا، اور اس کی تیاری کر کے وہ نماز کے لیے آ گیا اور پہلی صف میں وہ کھڑا ہو گیا۔ نماز فجر کا وقت تھا تو پہلی صف میں کھڑا تھا، اور نماز جس چیز پہ اتفاق ہے کہ نماز تکبیر جو کہہ دی گئی تھی، نماز کا آغاز ہو گیا تھا۔ کچھ کا ہے کہنا کہ نہیں، نماز کا ابھی آغاز ہونا تھا، یعنی کہ آپ نے مسلح پہ وہ کھڑے ہو گئے تھے نماز کی تیاری کے لیے۔ تو اس نے اپنے خنجر سے جلدی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیے، 3 بار، 1 2 بلکہ 3 بار اس نے کر دیا آپ کے پیٹ پہ۔ تو اس طرح پھر حضرت عمر فاروق اتنے وہ جگے تھے، بہادر تھے، اتنے وہ جوان تھے، کیونکہ ان کی اتنی تو اوقات تھی نہیں کہ وہ سامنے جنگ میں یا کسی معاملے میں وہ سامنے فیس ٹو فیس للکار کے لڑیں، اتنی تو اوقات تھی نہیں ان کی، اتنی بہادری، اتنی جرأت اور اتنی ہمت ان میں تھی نہیں۔ تو نماز کا ہی وہ ہوتا ہے، ان کو جو منافق ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، یہ اسی سلسلے میں نماز کے معاملے میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ اپنے اللہ رب العزت سے پورے فوکس ہو کے متوجہ ہو کے نماز پڑھیں تو تب حملہ کر دیا جائے۔ تو حملہ ہو گیا، حضرت عمر فاروق جو تھے وہ گر پڑے جو ہے وہ مسلح پہ۔ تو صحابہ نے ان کو پکڑنا شروع کیا، اسے پکڑنے کی کوشش میں بعض کہتے ہیں کہ 13 اور بعض کہتے ہیں کہ 12 صحابی جو تھے وہ زخمی ہو گئے اس کے خنجر سے، جب اس کو پکڑنے کے لیے یہ تو پھر آگے سے لڑتا اور وار کرتا۔ تو اسی سلسلے میں جو تھے نا، پھر زخمی ہونے کے بعد میں 6 صحابہ جو تھے وہ ان کو شہادت نصیب ہوئی اور وہ رخصت ہو گئے دنیا فانی سے۔ تو اس میں پھر یہ تھا کہ اس نے پھر آخر کار جب اس نے دیکھا کہ میری جان نہیں چھوٹ گئی تو اس نے خنجر جو ہے وہ اپنے گردن پہ چلایا اور خود کو ختم کر لیا۔ تب سے آغاز تھا یہ خودکش حملوں کا اسلام پہ۔ اسلام نے ان چیزوں کا، دہشت گردیوں کے معاملات کے اس میں نہیں ملوث نہ شروع کیا، یہ دوسروں نے، منافقوں، کافروں نے اور مجوسیوں نے سب نے اس معاملات کا، اس کا آغاز کیا، تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ یہ جو ہے ایک پورا پلان تھا کہ میں پکڑا نہ جاؤں، نکل جاؤں، یا اگر پکڑا بھی گیا تو خود کو ختم کر دوں، تاکہ ان کو میری پیچھے روح کا، جڑ کا نہ پتہ چلے کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے پلاننگ۔ اب اگلا معاملات ہے کہ پھر حضرت عمر فاروق کو لٹا دیا گیا۔ مین جو ایک چیز ہے امید ہو رہی تھی کہ حضرت عمر فاروق نے جو ہے وہ صحابہ کو کہا کہ آپ نماز جو ہے وہ مکمل کریں، نماز میں تاخیر نہ کریں، نماز شروع کی، صحابہ نے اس کو مکمل کیا۔ اب یہ سوچا جائے کہ جب ایک طرف سے وہ 3 بار اس خنجر کے ہوئے ہیں، 2 دھاری جو زہر لگا ہوا ایک خنجر ہے اس سے، تو اس سے کتنی تکلیف ہوگی، بلڈ جو ہے وہ نکل رہا ہوگا تیزی سے۔ لیکن اس معاملے میں جب کہ یہ ایسا ہو سکتا تھا کہ ان کو تھوڑا جو ہے نا کور کیا جائے، ان کو جو ہے جو فرسٹ ایڈ جس طرح جو ہے ان کو دی جائے، ان کو تھوڑا ان کو دیکھا جائے، 10-20 منٹ میں، آدھے گھنٹے بعد بھی نماز کا وقت تو ہے، پڑھی جا سکتی تھی، تو آپ کو کور کرتے تو ہو سکتا تھا، لیکن جو مقرر وقت ہے وہ تو نہیں ڈال سکتا۔ لیکن ویسے اس چیز کو ایک طرف رکھ کے بات کریں تو چلیں، ان کو اگر کچھ دن مل جاتے، وقت مل جاتا اسلام کی خدمت کے لیے، اور لیکن چونکہ وہ وقت مقرر تھا، آپ جتنا دن، جتنا ٹائم، لیکن حضرت عمر فاروق کا معاملہ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے ایک جو ہے وہ زخمی ہے بری طرح، اور پیٹ پہ تسلیم ہے، پیٹ پورے خنجر کے وہ وار ہیں، لیکن وہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز ادا کریں، نماز میں دیر نہ ہو جائے، نماز میں لیٹ نہ ہو جائے۔ تو ہم جو ہے، ہمارے کیا معاملات ہیں، ہم کہتے ہیں کچھ نہیں، ہم فری ہیں، سو رہے ہیں، غفلت میں، دنیا کے کاموں میں پڑے ہوئے، نماز کی اذانیں ہو رہی ہیں اور ہم سن رہے ہیں، اور نماز ادا کرنے کے لیے ہم جاتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ اور ایک کلمہ پڑھ لیا جو ہمیں وراثتی طور پہ مل گیا، اذان ہو گئی کان میں اور کلمہ مل گیا، بس ٹھیک ہے جی، اب ہم جنتی ہیں، اور ہمیں یہی ہمارا مائنڈ سیٹ بنایا گیا کہ آپ جنتی ہو، جنت کا ٹکٹ تو آپ کی جیب میں ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، پھر جو ہے یہ معاملات، اس میں کتنی بڑی بات ہے، کتنا بھی اس کو سوچیں تو ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں۔
ہم جو ہے صرف کلمہ پڑھ کے، اور اگر ہم صحابہ کی زندگیوں پہ، صحابہ کی لائف پہ، ان کے جو ہے لائف سٹائل کو نہیں اپنائیں گے تو ہمیں کیسے عزت ملے گی ایک اپنے ملک میں، دنیا میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں، سیاست میں ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو پھر جو آپ کو لے گئے چارپائی پہ لٹا کے گھر لے گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، اور حضرت حسن بھی ساتھ تھے جو آپ کی قیادت کے لیے آئے. انہوں نے آئے، جب پاس بیٹھے تو حضرت عمر فاروق بھی ہزاروں دار رو رہے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ عمر فاروق، تو بڑے بڑے معاملات میں، بڑی بڑی ٹف کنڈیشن میں اور ٹیسٹ میں، آزمائش میں، بڑے معاملات میں تو کبھی رویا نہیں ہے، ایسا تو بہادر ہے، اب تجھے کس چیز نے رلایا؟ تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھے اپنے انجام کو دیکھ کے آگے اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونے سے، وہاں سے مجھے اپنے انجام سے ڈر لگ رہا ہے کہ میرا وہاں کیا ہوگا، میرے وہاں کیا معاملات ہیں، کیا صورتحال ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کانوں سے سنی تھی، وہ کہتا ہے کہ انہوں نے بیان کی اور بتایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق یہ جنتیوں میں جو بزرگ ہیں ان کے یہ سردار ہیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اس کو سن کے حضرت عمر فاروق کے چہرے پہ ذرا تھوڑا اطمینان اور خوشی اور مسکراہٹ آئی کہ اچھا یہ آپ نے سنا تھا، ٹھیک ہو گیا. اور فرمایا کہ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ پھر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق جنت کے چراغ ہیں، چراغ جنت ہیں، وہ جنت کے چراغ کی طرح ہیں، اس طرح ممتاز ہیں، اس طرح ڈفرینٹ ہیں، اس طرح وہ موقع ہیں. تب بھی آپ کو کچھ اطمینان ہوا اور خوش ہوئے. تو کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو، ایک اور جو صحابی تھے حذیفہ نامی والد، تو ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ مجھے وہ لسٹ دکھائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتائیں کہ منافقین کی جو لکھی تھی، منافقوں کی، کہیں میرا اس میں نام تو نہیں ہے. تو انہوں نے وہ اس چیز کو بتانے سے انہوں نے جو ہے نا وہ رخصت چاہی کہ میں یہ ایک پرسنل یا ایک ایسی چیز ہے جو اس کو لوگوں کو نہیں بتایا جانا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی کے درمیان ہی ایک سیکرٹ چیز تھی. لیکن پھر دوہرایا حضرت عمر فاروق نے کہ میں اس میں بڑا مجھے اس پہ ذہن میں اور دل و دماغ میں یہ چیز بڑی ہے حاوی کہ مجھے بتا دو، مہربانی کریں مجھے بتائیں. تو انہوں نے کہا چلیں میں صرف آپ کو بتا دیتا ہوں، سب کا پوری ڈیٹیل نہیں، لیکن آپ کا نام نہیں تھا. اللہ اکبر. آپ نماز والا معاملہ دیکھ لیں اور آپ کا رونے کا سلسلہ دیکھ لیں. اور اس بندے سے، اس صحابی سے جو ہے نا، صحابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کہیں میں اس منافق والے معاملے میں، منافقت والے سلسلے میں اس لسٹ میں تو نہیں. اللہ اکبر. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جنگیں لڑی اور محنت کی اور کوشش کی اور اسلامی اصولوں کو کس طرح اپنایا. لیکن سوچ کیا ہے، معاملات کیا ہیں، کہیں کہ میں کسی معاملات میں رہ نہ جاؤں، منافقت والے معاملے میں نہ آ جاؤں. تو پھر جو ہے اپنے بیٹے سے پھر دوبارہ کہا کہ جب میرا نماز جنازہ ہو تو خیال کرنا کہ صحابی اس جنازے میں شامل ہوتے ہیں کہ نہیں. وہ بھی آپ کے بڑے نے چیک کیا، وہ شامل ہوئے تو ان کو اور تسلی ہو گئی. تو پھر آپ نے جو ہے وہ اجازت لینے کے لیے بھیجا جناب اہل بیت سے، جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے اجازت لیں کہ اگر میں جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ان کے پاس جو ہے وہ دفن کر دیا جائے. وہ ان کو گئے، ان کے پوچھا، لیکن اس میں آپ نے بڑا ایک طریقے سے بیٹے کو بھیجا کہ جا کے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا، جا کے جو کہنا عمر فاروق نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم غلام نے بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں پہ مجھے جگہ مل جائے دفن ہونے کے لیے، قبر کے لیے. تو آپ کی اجازت مل گئی اور پھر نماز جنازہ کا معاملہ ہوا اور پھر جو ہے پھر جنازے کو لے کے گئے. پھر دوبارہ پوچھا گیا کہ عمر فاروق جو ہے وہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، دفن ہونا چاہتے ہیں، اگر اجازت ہو تو. لیکن پھر آپ کو دوبارہ جو ہے وہ اجازت ملی. اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ہم سنتے رہتے ہیں شہادت عمر فاروق، لیکن میرا یہاں جو میسج ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم آپ کی زندگیوں سے، آپ کے معاملات سے اور علماء سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی بتائیں اور دین اور ذکر اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ سبب ان کی وجہ سے جو ہمیں اتنی رعایتیں، اتنی رحمتیں، اتنا جو کرم ہے وہ تو ہے، وہ تو ایک طرف ہے، وہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کرم فرمائے، لیکن جو صحابہ کا طرز زندگی تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں فرماتے ہیں کہ میں جو ہے اپنے معاملے میں بھی مجھے کلیئر نہیں ہے، واضح نہیں ہے کہ میرا ادھر اللہ کے حضور میرا کیا معاملات ہوں گے، کیا سلسلہ ہوگا، کیا انجام ہوگا، کیا سلسلہ ہوگا۔ تو آپ نے حضرت فاطمہ سے، اپنی بیٹی صفیہ سے اور چچا سے بھی یہی کہا کہ یہاں دنیا میں جو مال یا جو چیز میرے پاس ہے وہ لے سکتے ہیں جو مرضی، لیکن آخرت میں جو ہے وہ خود آپ اپنی جواب دے ہو۔ تو ان احادیث کو، ان معاملات کو، اس کرائٹیریا کو بھی ہمیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کو کلیئرلی واضح طور پہ رکھنا چاہیے۔ جیسے میں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی جو ہے وہ کسی کی نیکی یا برائی کو جو ہے نا انکاؤنٹیبل نہیں چھوڑا جائے گا، اس کو بھی چیک اینڈ بیلنس کیا جائے گا، اس کو بھی دیکھا جائے گا، اچھے کام کو بھی اور برے کام کو بھی، ان کو بھی کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے یہ تھے معاملات جناب حضرت عمر فاروق کی شہادت کے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس میں سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو ہے آپ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ کے ان کی سیرت کو پڑھنے کی جو ہے توفیق دے، پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، حدیث کو، قرآن کریم کو، اور اس کو ڈیپلی سمجھنے کی، ڈسکرائب کرنے کی، ایکسپلور کرنے کی، سوالات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ صحابہ اکرام کس طرح جو ہے وہ زندگیاں گزاری اور کیا ان کے معاملات تھے۔ اور آج ہم ہیں کہ عمل سے جو ہم خالی ہیں، علم تو ہے جتنے بھی پرسنٹ ہمیں دنیا کے لحاظ سے علم بھی اسلام میں ہمارے پاس بہت کم ہے، اگر ہے تو عمل اس کے لحاظ سے کچھ نہیں ہے، عمل سے ہم خالی ہیں، باتیں ہیں، دلائل ہیں، بحث و مباحثے ہیں، داستانیں ہم سنتے ہیں، سنائی جاتی ہیں، ہمیں امپلیمنٹیشن ہمیں نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے قرآن اور حدیث اور یہ اسلام اور دین حق ایک واحد یہ ایک کامیابی کا راستہ ہے، لیکن جب اس امت کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو یہ کامیابیوں سے، یہ ایمانداریوں سے، یہ اخلاص سے، یہ سارے اخلاقیات سے اور بہتر یہ جتنے بھی گولڈن رولز ہمیں ملتے ہیں، دنیا کو پتہ ہے تو وہ اس سے ہم خالی ہیں، ناکام ہیں، ذلیل و خوار ہیں، تباہ و برباد ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخلاقی لحاظ سے بھی، ہر معاملے سے۔ تو اس طرح جو ہے ہمیں پورا جو ہے قرآن پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے، انڈرسٹینڈنگ کرنی چاہیے، ٹرانسلیشن تفاسیر کو پڑھنا چاہیے، اس پہ فوکس کرنا چاہیے، اور زندگیوں پہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ صرف ایک عمل والا بھی ایک ہے پرسنٹیج، لیکن پھر ان میں اخلاص کے معاملات آ جاتے ہیں، نشتوں کے معاملات آ جاتے ہیں کہ عمل ہم کرتے جاتے ہیں، ایک طرف ہم نمازیں، زکوٰۃ، حج کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہماری برائیاں، ہماری ملاوٹیں، ہمارے معاملات، اخلاقیات، رشتہ داریوں میں، اور سارے جو ہے مال کے معاملے میں، مال و دولت کے معاملے میں ہم پھر وہ انفیئر اور اسی چیٹنگ کرتے ہوئے ہی ہم نظر آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس میں ہمیں آسانیاں دے اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔